کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے قبر میں اللہ سوال نہ پوچھے؟ رسول اعظم نے فرمایا ہاں عائشہ، ہاں، جو شخص اپنے گناہ کو یاد کر کے روئے اللہ قبر میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا۔ آج ہماری قوم کے وہ لوگ جو شادی کر چکے ہیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، جوانی کالج اور یونیورسٹی میں گزری، وہ اپنی جوانی کے لطف اندوز لمحات کو یاد کر کے کہتے ہیں یار وہ زندگی کتنی اچھی تھی۔ اپنے گناہوں کی زندگی کو یاد کر کے خوش ہونے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ گناہ کر کے اگر آدمی روئے کہ مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی، میرے دامن پر گناہ کا دھبا کیسے لگ گیا، اے اللہ تجھے مجھے معاف فرما دے، میری غلطیوں کو درگزر فرما دے، آئندہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور شرمندگی محسوس کرے پاسٹ کے گناہوں کو یاد کر کے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قبر میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا۔ اور قبر کے سوال کے حوالے سے بتا دوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ روتے نہیں تھے، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ روتے نہیں تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو روتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے، جہنم کے تذکرے سے آپ نہیں روتے اور قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرماتے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا نا اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر کا معاملہ کیا ہوگا۔ سوچو، غور کرو ذرا، جانا ہے اس دنیا سے، پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر، ایک نہ ایک دن جانا ہے، جانے کا وقت کسی کو نہیں معلوم۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة وساعة ولا يستقدمون لكل امة اجل۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہاں تم مرو گے کوئی نہیں جانتا، وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس زمین پر کون مرے گا نہیں جانتا۔ کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ یہاں کی لائف ٹیمپرری ہے، وہاں کی لائف پرماننٹ ہے۔ مجھے یاد ہے اللہ اکبر، ایک شخص نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا، بہت اچھے کرٹن، بہت اچھا فرنیچر، سب کچھ اس نے سجایا، سب کی دعوت کی، نئے بنگلو کے افتتاح کے موقع پر لوگ آئے، بنگلو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب نے تعریف کے پھول باندھ دیے، کتنا خوبصورت ہے، کیا کلر ہے، کیا ڈیکوریشن ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو حضرت سید قاسم اشرف صاحب مدظ اللہ العالی جیسے کوئی بزرگ اس قریب کے علاقے میں رہتے تھے، سوچا چلو حضرت کے بھی قدم پڑ جائیں تو کیا کہنا۔ اس علاقے کے بزرگ کو اس نے مدعو کیا، حضرت اس کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا، ایک نظر گھمائی اور اس کے بعد جانے لگے۔ مکان والے نے کہا حضور میرا گھر اچھا نہیں لگا۔ فرمایا بیٹا گھر کی بات چھوڑو، بس ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اس گھر میں رہنے والا زندہ نہیں رہے گا، مر جائے گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، سلجھا ہوا آدمی تھا، تو اس سلجھے ہوئے آدمی نے حضرت سے کہا کہ حضرت بنگلے میں رہنے والا ہو یا فلیٹ میں رہنے والا ہو یا جھونپڑے میں رہنے والا ہو، کسی بھی گھر میں جو رہنے والا ہے سب مرنے والے ہیں، کوئی پرماننٹ تو رہنے والا نہیں۔ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بنگلے والے ہی مریں گے، جھونپڑے والے بھی مریں گے۔ کیا حضرت کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں رہنے والا نہ مرے؟ ہے کوئی ایسا گھر؟ کہا بیٹا اسی لیے تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس گھر میں رہنے والے مر جائیں گے، تاکہ تم مجھ سے یہ سوال کر اور میں تجھے اس گھر کا پتہ بتا دوں جہاں رہنے والا کبھی مرے گا نہیں۔ اور پھر قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیا تیاری ہے اس گھر کے لیے ہمارے پاس؟ پاپ، زنا، ڈرگز، شراب، بدکرداری، یہ سارے کام
جانتے ہو ان کاموں کا عذاب کتنا سخت ہے؟ کتنے سخت عذاب کے اندر اللہ گرفتار فرمائے گا. ایک سر کا درد برداشت نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی پھوڑی ہو جائے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے، کان میں کچرا چلا جائے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، مچھر کاٹ لے تو ملیریا ہو جاتا ہے. کیسے برداشت کر پائیں گے وہاں کے عذاب کو؟ پھر کس بیس پر گناہ کر رہے ہیں؟ کس بیس پر؟ جواب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کا، حساب دینا پڑے گا ایک ایک کام کا. کمایا کہاں سے وہ بھی بتانا پڑے گا، خرچ کہاں کیا وہ بھی بتانا پڑے گا، عمر کس کام میں گزاری یہ بھی بتانا پڑے گا، جوانی کس کام میں گزاری یہ بھی بتانا پڑے گا. یہ ساری چیزوں کا حساب ایک دن اللہ کو دینا ہے. جب سال اینڈ ہوتا ہے تو سی اے کے پاس بلیک اینڈ وائٹ رجسٹر لے کر پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ کو حساب دینا ہے. اور اگر ای ڈی کی ریڈ پر جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا. یہاں تو رشوت دے کر سمجھا بجھا کر سورس لگا کر بچ جاؤ گے، وہاں کوئی بچنے کے امکانات نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی سنوائی نہیں. کبھی انسان ایسی کنٹری میں جا کے گناہ کرتا ہے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آسٹریلیا پڑھنے جاتے ہیں، کینیڈا پڑھنے جاتے ہیں، یو ایس پڑھنے جاتے ہیں، یو کے پڑھنے جاتے ہیں، کوئی ریلیٹیوز نہیں، ہر برائی کر کے اپنی زندگی کو عیش موج کی گزار لیتے ہیں. بہت سارے کوٹا میں ایسے بچے بھی ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے، یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کر رہے ہیں گناہ. لیکن قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا، قرآن نے واضح طور پر فرما دیا، واضح طور پر، یومئذ تحدث اخبارہا. قیامت کے دن زمین جو کچھ تم اس پر کر رہے ہو نا اس کے بارے میں زمین بولے گی. زمین کو اللہ بولنے کی قوت عطا فرمائے گا. تو کسی نے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اس کی تفسیر میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو کچھ زمین کی پیٹھ پر کرے گا تو زمین اس کے بارے میں بتائے گی. تو اب زمین کی پیٹھ پر تو آسمان پر کوئی کرے تو آسمان پر کوئی کرے، ہوائی جہاز کے اندر آدمی کوئی پاپ کرے تو. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں پیٹھ جب کہا گیا تو پیٹھ سے لے کر اوپر تک سب زمین ہی کا حصہ کہا جائے گا. جس طریقے سے جس زمین پر مسجد بنائی گئی نیچے سے لے کر اوپر تک سب مسجد ہی مسجد ہے. تو جہاں بھی جا کے تم گناہ کرو گواہی دے گی. اب کہاں جا کے گناہ کرو گے، کہاں جا کے پاپ کرو گے؟ زمین بولے گی. اور اگر کوئی یہ سوچے زمین کو بولنے کی قوت کیسے ملے گی، ارے خدا کے بندو زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے. اللہ جس کو چاہے بولنے کی قوت عطا کر دے. کوئی پیدا ہونے والا بچہ بول نہیں پاتا ہے، لیکن جب میرے کریم نے چاہا تو چولہے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ڈرو اللہ سے. مقدس مہینہ آ رہا ہے. وہ لوگ جو ماہ مقدس کے اندر گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے اور ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، پیچھے بیٹ کھیلتے، بیڈمنٹن کھیلتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. اور بعض نوجوان کہتے ہیں کیا کریں ٹائم پاس نہیں ہوتا، ٹائم پاس کر رہے ہیں. خدا کے بندو ٹائم بھی کوئی رکنے والی چیز ہے؟ کوئی سگنل کی اس کو تو ضرورت نہیں، وہ تو پاس ہو ہی رہا ہے، وہ تو پاس ہو رہا ہے. لیکن حضور کو دیکھیے رب نے کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کام میں لگے رہتے، کون سے کام کے اندر لگے رہتے؟ دعوت کے کام میں، لوگوں کو سمجھانے کے کام میں، درس و تدریس کے کام میں. قرآن کہتا ہے جب اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں
تو اپنے رب کی یاد کے اندر مصروف ہو جائیں. پتہ چلا جب تمہارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہو تو گناہوں میں یا فضول کاموں میں نہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب چونکہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے، تو اب اصلاح معاشرہ پر میں نے تھوڑی سی بات کر دی. اب آئیے محبت کے حوالے سے دو باتیں آپ کو سمجھا دوں. مجھے محبت کی تعریف حضرت جنید بغدادی کی بڑی اچھی لگی. جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں، حضور سے میں چاہوں گا میری غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں، لیکن بڑی پیاری بات حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے فرمائی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا محبت کسے کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا پھر ایک مرتبہ، محبت کسے کہتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں محبوب کی عطا کو کثیر سمجھے، محبوب کی قلیل عطا کو کثیر سمجھے، اور اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھے. محبوب کی قلیل عطا کو کثیر سمجھے اور اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھے، یہ ہے محبت. اور اس کے بعد جو دلیل دی ہے انہوں نے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. خاص طور پر میں اپنے علماء حضرات سے اپنی اصلاح کی گھر سے توجہ چاہوں گا. کتنی پیاری دلیل فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. اللہ اتنا بے پناہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. تو اب دیکھیے قلیل اور کثیر کو دیکھیں. اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اتنی نعمتیں کہ کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن محبت کی بنیاد پر رب نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے محبوب فرما دو یہ تو بہت کم ہے. یعنی تم میرے اتنے چہیتے ہو کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کر دی کہ تم شمار نہیں کر سکتے، پھر بھی مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ یہ ساری متاع بھی میرے نزدیک تمہارے لیے بہت مختصر ہے، تمہارے لیے مختصر. لیکن بندوں کے حوالے سے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، میرے بندے تو مختصر میرا ذکر کرتا ہے، تیرا مختصر ذکر بھی مجھے کثیر نظر آتا ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. اب آئیے صدیق اکبر کو حضور سے کیسی محبت، یہ روتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے. کس بات پر ذرا توجہ چاہوں گا؟ روتے تھے. کس تصور سے روتے تھے؟ اس تصور سے روتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں اپنا مال دوں تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھ میں لیں گے، تو دینے والا اور لینے والے کا معاملہ میں اور حضور کو دوں. تو روتے تھے. اور پھر روتے روتے کیا دعا کرتے تھے؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑی دیر توجہ چاہوں. روتے روتے کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، تیرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال کہہ دیں، میرے مال کو اپنا مال کہہ دیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال میں اس طرح تصرف کرتے جیسے خود کے مال میں تصرف کیا کرتے تھے. یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. ہم تو کیا ہے نعرے مار رہے، ہٹو ہٹو بھاگو چھوڑو، اس میں یہی سب چل رہا ہے، اور سمجھتے کہ بس اسی میں ساری جنت مل جائے گی. بس یہی سب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لمبے لمبے نعرے، کچھ دل کے نہا خانے میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھو کیا ہے اس کے اندر. سچی محبت پیدا کرو،
سچی الفت پیدا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آپ سب کو میرا یہ آج کا پیغام ہے، جس طرح سے آنا آپ کو یاد ہے نا، ایسے جانا بھی یاد رکھو۔ ایک دن جانا ہے، کب جانا ہے نہیں معلوم، کب جانا ہے نہیں معلوم۔ مجھے آج میرے ایک دوست کا میسج آیا، اس کا دوست اچھا بھلا چنگا دوست، 38 سال کی اس کی عمر، چلتے چلتے سینے میں درد ہوا اور بس وہ پرواز کر گئی۔ تو وہاں جانے کے بعد شرمندگی نہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے کے بعد خجالت نہ ہو، ندامت نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے جو ہم نکالتے ہیں نا، تو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی ہمارا ضائع نہیں ہو رہا، ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو ڈرو اللہ سے، گناہوں سے بچو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور